ابھی جو حالیہ نتائج آئے ہیں 9ویں جماعت کے، ہم نے کووڈ کے ٹائم میں دیکھا تھا کہ جب ریزلٹس آئے تھے تو ایسے مائنڈ باگلنگ قسم کا ریزلٹ تھا کہ آپ کہتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، 1100 میں سے 1100 میں سے 1100 100 میں سے 100 سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جی گریسنگ مارکس نہیں ہے، گریسنگ مارکس کبھی زیادہ بھی نمبر دے دیے، کبھی زیادہ نمبر، مطلب سمجھ میں نہیں آئی تھی ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں تقریباً 9 لاکھ طلبہ مذاق نہیں ہوتا، 9 لاکھ طلبہ فیل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ پرسنٹیج ہمارے پاس ہیں، وہ میں چاہوں گی ستی صاحب کہ آپ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ کافی حیران کن پرسنٹیج بالکل جی۔ لاہور میں جو کامیابی کا تناسب جو ہے اٹ از لیس دین 50%، 43.27% رہا۔ اب 43.27% اس کا مطلب تناسب ہے، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ پرسنٹیج بھی ہوگی جو بمشکل پاس ہوئے ہوں گے، یعنی کہ جن کو بس اعزازی نمبر دے کے پاس، پھر وہ بھی بچے ہوں گے جنہوں نے اچھا پرفارم کیا ہوگا، لیکن 43% بڑا کنسرننگ ہے۔ سرگودا میں 41.68% کامیابی کا تناسب رہا، یعنی کہ اور کم، وہاں پر 58,000 سے زائد بچے فیل ہو گئے۔ راولپنڈی میں بھی لیس دین 50%، 45.6% تناسب رہا، 65,000 سے زائد بچے فیل ہو گئے۔ یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ ایگزیکٹلی آل آف اے سڈن کیا ہو گیا بھائی؟ ایک دم تو بڑے زبردست نتائج آ رہے تھے اور ایک دم ہم دیکھ رہے ہیں کہ 9 لاکھ بچے پنجاب میں فیل ہو گئے۔ اس کی ریزن بھی ٹھیک ہے، اب ذرا جان لیتے اس حوالے سے ماہر تعلیم رضا الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ یہ جو ہمارے سامنے پنجاب بورڈ کی 9ویں جماعت کے جو ریزلٹس ہیں سر، یہ تو بڑے پریشان کن ہیں۔ 9 لاکھ بچے فیل ہو گئے۔ پچھلے سال ہم دیکھ رہے تھے کہ بچوں کے کیا نمبر تھے، اب ہم بچوں کے پرسنٹیج دیکھ رہے ہیں اور 9 لاکھ بچے فیل ہو گئے۔ یہ ایک دم سے ہوا کیا ہے؟ دیکھیے، اس کو اگر پنجاب حکومت کا رزلٹ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ بیسیکلی پنجاب حکومت کی جو پچھلے 3 سالوں کی پالیسیز ہیں اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ کووڈ میں آپ کو معلوم ہے کہ سکولز کو بند کر دیا گیا، دنیا بھر میں سکولز کھلے رہے، اور پاکستان میں خاص کر کے پنجاب میں سکولز کو صرف 2020 میں 112 دن کھلنے کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد بچوں کو پھر پرموٹ کر دیا گیا وداؤٹ ایگزامس پہلے سال، اور جو نیکسٹ ایئر پہ جب بچوں نے دوبارہ ایگزامس دیے تو ان کو تقریباً 100% مارکس دے کے یا 90% پلس مارکس دے کے تو ان بچوں کو پرموٹ کر دیا گیا۔ اب جب بچوں کو یہ پتا لگے گا کہ جی ایگزامس کے بغیر بھی پاس کیا جا سکتا ہے اور نہ پڑھ کے بھی ہم 1100 نمبر لے سکتے ہیں، تو بچے آٹومیٹیکلی سائیکولوجیکل طور پہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے اور وہ امید رکھیں گے کہ ہمیں بھی ایسے ہی پاس کر دیا جائے، اور دنیا کے جتنے فیزز آئیں گے وہاں پہ ہم اسی طرح اپنے آپ کو لے دے کر کے تو ہم نکل جائیں گے۔ ہم بارہا گورنمنٹ کو گزارش کرتے رہے کہ آپ برائے کرم بچوں کی جو ایجوکیشن ہے اس پہ کمپرومائز نہ کریں، خاص کر کے 9th 10th کلاسز کو الاؤ کریں کہ یہ اسکول آتی رہیں، لیکن گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی مناسب ڈیسیژن نہیں لے سکی، اور آج اس کے یہ معاملہ ایک اور چیز بھی بچوں کا رزلٹ اتنا پور ہوا۔ ایک اور فیکٹر بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کووڈ کے دوران ایک اور چیز یہ ہوئی کہ کہا گیا کہ آن لائن کلاسز اور یہ ساری چیزیں، اور اس کی وجہ سے بچے اوور ریلائی کرنا شروع ہو گئے گیجٹس کے اوپر، وہ بھلے لیپ ٹاپس ہوں، بھلے وہ آئی پیڈز ہوں، یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، ٹیبلٹس ہوں، یا پھر موبائل فونز ہوں، تو اس کے اوپر ریلائی کرتے ہوئے اب آپ اس کے ذریعے جب تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ڈسٹریکشنز بھی کافی ہوتے ہیں، تو پڑھائی پہ اتنا دھیان نہیں ہوتا جتنا آپ کا کمیونیکیشن پہ دھیان ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے؟ جی، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے۔ دیکھیں، جو آن لائن ایجوکیشن ہے یہ تو بچوں کے فائدے کے لیے تھی، اور میں تو ابھی بھی یہاں پہ یہ قرار دیتا ہوں کہ اگر بچے آن لائن ایجوکیشن کو صحیح طرح انڈرسٹینڈ کر لیں تو بچوں کے لیے ترقی کے راستے ایسے کھلیں گے جیسے چھپڑ پھاڑ کے کھلتے ہیں۔ تو بچوں کو جو چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، بچے اس کے قرض میں چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی کہ والدین نے بچوں کی مانیٹرنگ کرنی چھوڑ دی۔ دیکھیں، جو 9th اور 10th کلاس ہوتی ہے نا جی، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی ہیلی کاپٹر مانیٹرنگ کرنی چاہیے، ان کے ایک منٹ کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ والدین جو ہے نا وہ بچوں کو اسکول بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں دیکھا ان کو اکیڈمی بھیج رہے ہوتے ہیں، ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ کافی ہے، اور اس سے زیادہ کیونکہ وہ اتنا پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں اسکول میں بھی اکیڈمی میں بھی، کہ ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ان کو اتنا مانیٹر کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اس کا یہ بھی دیکھا رزلٹ، جو ریپرکشن یہ کہ ابھی جب 10ویں جماعت کے جو رزلٹ آئے ہیں اس کے بعد جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ بچوں کے اتنے اچھے نمبر تھے، پھر بھی دے کوڈ ناٹ میک اٹ اپ ٹو دی گڈ یونیورسٹیز۔ مطلب بہت سے بچے جن کے ہم دیکھ رہے تھے اچھے مارکس تھے، ان کے میڈیکل میں نہیں ہو سکا کیونکہ there were a lot of بچاز، بہت اسٹوڈنٹس جن کے ایک ہی طرح کے نمبر تھے اور زبردست نمبر تھے، تو کالجز کو بھی پرابلم ہو گئی۔ جی بالکل، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں میڈم، پچھلے سال تو بالکل ایسے ہی ہوا کہ جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ ہم بچوں کا ٹیسٹ لیں گے، اور بہت سے کالجز جو FSC کراتے ہیں انہوں نے بھی بچوں کا ٹیسٹ لیا، کیونکہ ان کو ڈاؤٹ تھا کہ بچے اتنے نمبر نہیں لے سکتے اور ہمارے کیلیپر پہ پورے نہیں اترتے ہیں۔ لاہور میں 1100 بچوں نے
لاہور میں 1100 بچوں نے تقریباً 1100 نمبر لیے یا 1090 سے لے کے 1100 کے درمیان نمبر لیے. اب لاہور میں کیسے ممکن ہے کہ لاہور کے بچوں کو صرف لاہور کے کالجز میں داخلہ ملے؟ لاہور کے تو بیسٹ کالجز ہیں, پورے پنجاب سے بچوں نے آنا ہے اور یہاں داخلہ لینا ہے. تو اس وقت اتنی پرابلم کریٹ ہوئی کہ ہم نے گورنمنٹ کو گزارش اس وقت یہ کی کہ آپ ڈبل شفٹ کر دیں. خیر ڈبل شفٹ کر دی گئی اور اس کا بہت سارا فائدہ بچوں کو ملا, انڈائریکٹلی ملا. اچھا اب کیا کر سکتے ہیں جو ہو گیا؟ دیکھیے یہ تو اشفاق صاحب دیکھیں اس میں بڑا جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے اوپر یا پڑھائی کے اوپر والدین کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. یہ والدین کے ہاتھ میں ہے کہ بچے کتنی دیر لیپ ٹاپ یوز کریں, موبائل یوز کریں, اس کا ایک لمیٹڈ ٹائم ان کو دیا جائے اور بچوں کو پراپر مانیٹرنگ کی جائے, جسے کہ میں ہیلی کاپٹر مانیٹرنگ کہتا ہوں کہ اس کا ایک گھنٹے کا اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے کون کون سا کام کیا ہے, کب کیا ہے, اس کے بعد آپ نے موبائل کے اوپر کون سی ایکٹیویٹیز کی ہیں, کیسے کی ہیں, اور ان ایکٹیویٹیز کا کیا ہے. لیپ ٹاپ سے تو بچے کا ایکسس بھی ہم ختم نہیں کر سکتے تھے رضا صاحب, بیکاز دس واز دا ٹائم جب بچوں کی آن لائن ایجوکیشن میں بچے بزی ہوتے تھے, یا تو فون پہ یا تو پھر وہ لیپ ٹاپ پہ کلاسز لے رہے ہوتے تھے. سو وہ ایک ٹف ٹائم تھا فار دی پیرنٹس ایز ویل. اور دوسرا ایک اور چیز ہے رضا صاحب کہ جب یہ ٹین ایج میں جب بچے آتے ہیں نا تو ان کی ہینڈلنگ تھوڑا سا بڑا ایک حساس معاملہ ہوتی ہے. اگر میں صرف یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہیلی کاپٹر موڈ میں ہم رہیں گے مسلسل ان کے سر پہ, تو اس سے ان کے باغی ہونے کے چانسز بھی تو ہوتے ہیں نا, کیونکہ پیار سے کبھی مار سے 10 طرح کی چیزوں سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے بچے کو. دیکھیں اسحاق آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا اشفاق صاحب. دیکھیے جب بچہ پرائمری لیول تک ہوتا ہے نا تو اس کو بہت منیمم مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اور 6-7 سے اے آنورڈ جب بچہ آ جاتا ہے تو اس کی مانیٹرنگ مڈل سٹینڈرڈ پہ چلی جاتی ہے. لیکن 9th-10th پہ بچے کو ہائیلی مانیٹر کرنا چاہیے اور بچے کی تمام ایکٹیویٹیز میں اس کو سپورٹ دینی چاہیے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو وہاں بتا دینا چاہیے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, بیکاز کہ یہ وہ ٹائم ہے جب اس نے اپنے فیوچر کے بارے میں ڈیسیژن لینا ہے, ویدر وہ پازیٹیو ہے, بہترین ہے, اچھا ہے یا برا ہے. اس کے فیوچر کا ڈیسیژن ہونے والا ہے, جو آنے والا کل ہے, جو اس نے بننا ہے, جو اس کا پروفیشن ہے, وہ سامنے آنے والا ہے. اور ٹیچرز کو بھی بچوں کو بار بار باور کرانا چاہیے. بہت شکریہ جی, ہمارے ساتھ رضا صاحب موجود تھے, ماہر تعلیم.